नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। असम्बली में आज आखिरी रोज की कार्रवाई के दौरान भी उभारे गए अवामी अहमियत के मामलात। ऐवान ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को जुबानी वोट के जरिए किया मंजूर। स्पीकर ने जम्मू कश्मीर असम्बली के बजट इजलास को किया गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने हज 2026 के लिए जारी तैयारियों का लिया जायजा। और बांडीपुरा गुरेज रोड पर BRO और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, दौरान रात दरमंदा गाड़ियों और मुसाफिरों को किया महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल। खबरें तफसील से। कानून साज असम्बली में आज हुई कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ असम्बली मेंबरान की तरफ से कई अहम मामलात उभारे गए। ऐवान में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पेश की गई। यह बिल ऐवान में वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने पेश की। उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद निजी यूनिवर्सिटियों का क़याम, उनके निज़ाम को मुनज़्ज़म करना और तालीमी मियार को बेहतर बनाना है। इस बिल के हवाले से कुछ अराकीन की जानिब से पेश करदा तरामीम बाद में वापस ले ली गईं और बिल को ज़ुबानी वोट से पास किया गया। इस हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर तालीम सकीना इत्तू को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने इस पेशरफ्त को जम्मू कश्मीर में तालीम को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से एक अहम संग मील करार दिया। सरकार ने आज ऐवान में जानकारी दी कि मिनी मैटरनिटी कम चाइल्ड केयर अस्पताल ज़कूरा की इमारत की तजदीद व मरम्मत के लिए तकरीबन 17 लाख रुपए वागुजार किए गए। वज़ीर मौसूफ़ा मेंबर असम्बली सलमान अली सागर की तवज्जो दिलाव नोटिस का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्न में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने इस तजदीद व मरम्मत के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की थी। ऐवान में वज़ीर सेहत सकीना इत्तू ने कहा कि सोपोर कस्बे में भारी बारिशों के बाद पानी की निकासी के लिए 2 अहम ड्रेनेज प्रोजेक्टों को दस्त लिया गया है। वो MLA सोपोर इरफान रसूल कार की तवज्जो दिला नोटिस का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से जवाब दे रही थीं। वज़ीर जंगलात व माहौलियात जावेद राना ने ऐवान में कहा कि पांपोर और मज़ाफ़ाती इलाकों में ज़ाफ़रान के खेतों में साही यानी पॉर्क्यूपाइन की तरफ से नुकसान पहुंचाने का नोटिस लेते हुए कहा कि इस हवाले से सरकार ने दूररस तदाबीर अपनाई हैं ताकि इस मसले का इजाला किया जा सके। वज़ीर मौसूफ ऐवान में असम्बली मेंबर हसनैन मसूदी की तवज्जो दिलाव नोटिस का जवाब दे रहे थे। असम्बली स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने फिर आज ऐवान की कार्रवाई के बाद इजलास को गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने हज 2026 के लिए की जा रही तैयारियों का आयोजित आला सतह की मीटिंग में जायजा लिया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर और करगिल के अजला के डिप्टी कमिश्नरों के अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी, इमिग्रेशन, कस्टम्स, सियाहत के अलावा कई दीगर अहम महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर जानकारी दी गई कि हज परवाजें 18 अप्रैल से 28 अप्रैल तक रवाना होंगी। इस साल जम्मू कश्मीर के कुल 4706 आज़मीन फरीज़ हज अदा करेंगे। डिविजनल कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो आज़मीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करें ताकि इस मुक़द्दस सफ़र में उन्हें किसी भी किस्म की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। पंचायती इलेक्शन के सिलसिले में चुनाव फहरिस्तों पर नजरसानी के हवाले से जारी खुसूसी मुहिम के तहत आज कुलगाम जिले के दमहाल हांजीपोरा इलाके में एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जिला चुनाव ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने इस मुहिम की अहमियत उजागर की। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इस मुहिम से भरपूर इस्तेफादा करें। जिला चुनाव ऑफिसर ने 18 बरस की उम्र पाने वाले नौजवानों की चुनाव फहरिस्तों में इंदराज की जरूरत पर जोर दिया। मौसूफ ने कहा कि जिला भर में मुहिम मुअस्सर तरीके से जारी है। बांडीपुरा जिले में पंचायती इलेक्शन के सिलसिले में चुनाव फहरिस्तों में नजरसानी के हवाले से स्वीप के तहत जारी मुहिम को मुस्तहकम करने के लिए जिला चुनाव ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा इंदु कंवल चिब ने आज एक वोटर अवेयरनेस वैन को हरी झंडी दिखाई। ये गाड़ी जिले में मुख्तलिफ पंचायत हलकों और दूर दराज इलाकों में जाकर वोटरों को रजिस्ट्रेशन और तफसीलात की तस्हीह वगैरह के हवाले से भरपूर जानकारी फराहम करेगी। इस मौके पर मौसूफा ने 18 बरस की उम्र के नौजवानों पर जोर दिया
کہ ووٹر فہرستوں میں اپنے اندراج کو وہ یقینی بنائیں۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے مائسما سری نگر میں آج ورکروں کے ایک کنونشن کا اہتمام کیا۔ اس دوران پارٹی صدر سید محمد الطاف بخاری نے مقامی لوگوں کے ساتھ بھی اظہار خیال کیا۔ موصوف نے مقامی لوگوں کو درپیش مشکلات متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھانے کی یقین دہانی کی۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے کے نوجوان بھی اب اپنے مستقبل کو لے کر حساس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری کا مسئلہ اس قدر پیچیدہ ہوا ہے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو بھی روزگار کے حصول میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جنتا دل یونائٹڈ کے جموں کشمیر صدر جی ایم شاہین نے کسانوں کو معیاری جراثیم کش ادویات دستیاب رکھنے میں ناکام ہونے کا سرکار پر الزام عائد کیا ہے۔ آج ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ زرعی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ پہلے ہی مشکلات سے دوچار ہیں، اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ انہیں بغیر کسی طوالت کے معیاری جراثیم کش ادویات دستیاب رکھی جائیں۔ انہوں نے غیر معیاری جراثیم کش ادویات کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کڑی کارروائی کرنے پر زور دیا۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی نے آج زون ٹنگڈار اور گریز کے کئی اسکولوں کا ورچوئل طریقے سے معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے جاری تدریسی عمل کا جائزہ لیا اور طلباء اور اساتذہ کے ساتھ بات چیت کی۔ اس دوران ڈائریکٹر موصوف نے تدریسی عمل کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے کئی اہم ہدایات بھی جاری کیں اور تعلیمی معیار کو مزید مستحکم کرنے کا عزم دہرایا۔ دری اثنا کئی وفود نے آج ڈائریکٹر موصوف کے ساتھ ملاقات کی، جس دوران انہیں جائز مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ کشمیر وادی نہ صرف قدرتی خوبصورتی بلکہ یہاں کی دستکاری مصنوعات کے لیے بھی دنیا بھر میں کافی مشہور ہے۔ یہاں تیار ہونے والے قالین عالمی سطح پر اس قدر شہرت یافتہ ہیں کہ ان کا ثانی شاید ہی کہیں مل سکے۔ اس دستکاری شاہکار کے پیچھے نہ صرف متعلقہ لوگوں کی محنت ہے بلکہ اس کے ساتھ ان کی ترقی اور خوشحالی کی امیدیں بھی وابستہ ہیں۔ پیش اس حوالے سے دوردرشن نیوز کی یہ خصوصی رپورٹ۔ وادی کشمیر کے قالین اپنی زینت اور تزئین کے لیے پورے عالم میں معروف ہے۔ موجودہ دور کے قالی باف ایگزیبیشنز اور جدید دور کے مواقع سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں، جس کی توسط سے وہ بین الاقوامی منڈیوں اور بازاروں میں اپنے قالین فروخت کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے متعارف کی گئی کئی اسکیمیں بھی قالین کی صنعت کو فروغ دے رہی ہے۔ یہ گورمنٹن سکیم یہ سانہ خاطر واریاہ کینٛہہ تہٕ لٲج اَسہِ کَرٕنۍ ییٚتہِ کٲم۔ وۄنۍ ووت اَسہِ شریعت ییٚتہِ حظ بیٚیہِ بنٲے اَسہِ قٲلیٖن جورا بنٲے اَسہِ گورمنٹن سکیم تھایمژ بہٕ چھَس وَنان سٲری یِیِو تہٕ کٔرِو۔ جی آئی ٹیگ اور اس صنعت سے جڑی جدید تکنیکوں سے کشمیری قالین کو توثیق مل رہی ہے، جس سے کہ یہاں کے قالین اور اس کے فن کو عالمی منڈیوں میں ایک منفرد مقام حاصل ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پاس جو ہینڈی کرافٹ کا آرٹ ہے یہ صدیوں پرانا ہے۔ اس میں کچھ ڈفیکلٹیز آئی تھی پچھلے 20-30 سال سے۔ اس ڈفیکلٹیز کو اوور کم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اس میں ایک پالیسی بنائی ہے، ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم اینڈ سلک پالیسی۔ اس پالیسی میں یہ دیکھا گیا نئی نئی اسکیمز گورنمنٹ انٹروڈیوس کی۔ اس اسکیمز کی بدولت جو لوگ کافی ٹائم سے اس کو چھوڑ رہے ہوئے تھے تو واپس وہ اس اسٹیٹ میں آ رہے ہیں۔ عالمی منڈیوں میں کشمیری قالین کی بڑھتی مانگ اس صنعت کی ترقی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ یہ تھی نیوز ڈیسک کی خاص رپورٹ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم شہادت کی مناسبت سے انجمن شرعی شیعہ کشمیر کے اہتمام سے گرین کلان بڈگام میں آج ایک مجلس حسینی کا انعقاد ہوا۔ مجلس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کر کے اپنے عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ اس دوران مرثیہ خوانی بھی کی گئی۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے انجمن کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت طیبہ، کردار اور علمی کمالات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ معروف ادیب، شاعر اور معلم عبدالاحد آزاد کی برسی کے موقع پر آج جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی اور گلشن کلچرل فورم کشمیر نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بدرن ماگام میں ایک ادبی تقریب کا اہتمام کیا۔ 3 نشستوں پر مشتمل اس تقریب میں کئی نامور ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ اس دوران مقررین نے عبدالاحد آزاد کی علمی، ادبی اور تحقیقی کاموں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایک طرحی مشاعرہ بھی منعقد کیا گیا جس میں کئی معروف شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ عبدالاحد آزاد میموریل کالج بیمنا سری نگر میں قائم کلسٹر یونیورسٹی کی
عبدالحد آزاد چیئر نے آج کالج کے شعبہ کشمیر کے اشتراک سے یوم عبدالحد آزاد منایا۔ اس پروقار تقریب میں کلسٹر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمد مبین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں شعبہ کشمیری یونیورسٹی آف کشمیر کے سابق سربراہ پروفیسر مجروح رشید، کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس کے سابق سربراہ شمشاد کرالاباری اور کالج کے پرنسپل مظفر احمد بٹ بھی موجود تھے۔ پروگرام میں کالج کے اساتذہ اور طلاب کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ تقریب کی نظامت کے فرائض آزاد چیئر کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر رؤف عادل نے انجام دی۔ وادی میں ہو رہی بارشوں کے تناظر میں محکمہ باغبانی نے میوہ باغات کو نقصان سے بچانے کے لیے متعلقین کے لیے چند ہدایات جاری کی ہیں۔ محکمے کے ڈائریکٹر کشمیر وکاس آنند نے باغ مالکان سے کہا ہے کہ باغات سے بارش کے پانی کی بر وقت نکاسی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ موسم میں بہتری کے بعد محکمے کی طرف سے جاری ہدایات کے بعد ہی دوا پاشی کی جانی چاہیے۔ اس دوران ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹی کلچر جاوید احمد نے باغ مالکان سے نزدیکی کرشی وگیان کیندر یا ہارٹی کلچر دفتر کے ساتھ رابطے میں رہنے کی صلاح دی ہے۔ وادی کے بلند پایا ولی کامل حضرت شیخ محمد چشتی کا 321واں عرس مبارک آج نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ وادی کے اطراف اکناف سے آئے عقیدت مندوں نے ان کے آستانی عالیہ واقع چشتی کوچہ سن مسجد زالڈگر سری نگر میں حاضری دی۔ آستانی عالیہ میں اس موقع پر قرآن خوانی، ختمات المعظمات اور مولود خوانی کی مجالس آراستہ ہوئیں۔ ڈائریکٹر آف ہیلتھ سروسز کشمیر کے اہتمام سے ایمرجنسی اسپتال قاضی گڈ میں امراض چشم کے علاج و معالجے کے حوالے سے ایک مہینے تک جاری رہنے والے مفت طبی کیمپ کا آغاز ہوا۔ اس کیمپ کے ذریعے کلگام ضلع کے امراض چشم میں مبتلا مریضوں کی طبی تشخیص اور علاج و معالجہ کیا جائے گا۔ اس کیمپ کے حوالے سے سی ایم او کلگام ڈاکٹر شوکت احمد پرے نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کے سبھی ایسے مریضوں کو اس کیمپ سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیمپ سے مستفید ہونے والوں کو آیوشمان بھارت گولڈن کارڈ ساتھ رکھنا لازمی ہوگا۔ جموں کشمیر سنگھرش سمیتی نے سرکار سے ڈیلی ویجروں کی نوکریوں کو باقاعدہ بنانے سمیت کئی مطالبات پیش کیے۔ سمیتی کے ایگزیکٹو ممبر نذیر احمد ملک نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سرکار سے منیمم ویج ایکٹ لاگو کرنے، باقاعدگی کے ساتھ ماہانہ مشاہرہ واگزار کرنے اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کو انشورنس کے دائرے میں لانے کی بھی مانگ کی۔ سرحدی سڑک تنظیم اور جموں کشمیر پولیس نے بانڈی پورہ گریز سڑک پر تازہ برفباری کی وجہ سے درماندہ 30 سے زیادہ گاڑیوں کو دوران رات کارروائی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس شاہراہ پر رانی موڑ اور زیڈ کشی نالہ سمیت کئی مقامات پر سڑک پر پھسلن کی وجہ سے گاڑی کی آواجائی مشکل بن گئی تھی اور بی آر او اور پولیس نے بروقت کارروائی کر کے سبھی مسافروں اور ڈرائیوروں کو بحفاظت وہاں سے نکالا۔ اس دوران بانڈی پورہ گریز سڑک گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے احتیاطی طور بند ہے۔ اننت ناگ ضلع کے ہتمورہ مٹن علاقے میں بھی سیاحوں کی آمد سے کافی چہل پہل ہے۔ سیاح یہاں ایپل ویلی میں سیب کی شگوفوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے سیاح اس علاقے کی طرف بڑی تعداد میں رخ کر رہے ہیں۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ سیاحوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیب کی شگوفوں کو دیکھ کر انہیں کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ درجہ حرارت سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔